اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم علیہ اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما والحمد للہ علی کل حال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جہاں سے حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہیں وہ جگہ میقات کہلاتی ہے۔ میقات قرآنی اصطلاح ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خود سے ملاقات کا شرف عطا فرمایا ہے۔ نماز بھی مومن کی معراج ہے، اور حج ایک جامع ترین عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بندہ خدا کو ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ ساری عبادتیں اس کے اندر رکھی ہیں، جیسے نماز، روزہ، جہاد، زکوٰۃ، یہاں تک کہ اعتکاف بھی، یہ سب کے سب حج کی عبادت کے اندر محفوظ ہیں۔ یعنی یہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو ساری عبادتوں کے راز معلوم ہو جاتے ہیں جب انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے۔ یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے کہا گیا نا بس ویسے آؤ، یعنی اللہ تعالیٰ معراج پہ بلا رہے ہیں۔ یہ معراج ہے انسان کے لیے۔ تلبیہ کہتے ہوئے انسان لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتا ہوا انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ خدا خود آپ کا منتظر ہے۔ میقات ایک ایسا دروازہ ہے، ایک ایسے خوبصورت حسین دروازے کا نام میقات رکھا گیا ہے جہاں اللہ رب العالمین مہمان کا انتظار خود فرما رہا ہے۔ اللہ اپنے مہمان کا منتظر ہے وہاں پر، اور اتنی تکریم فرمائی ہے اللہ نے، اتنی تعظیم فرمائی ہے اپنے بندے کی کہ اللہ تعالیٰ اس دروازے پر خود مہمان کو آواز دے رہا ہوتا ہے اور پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے بندے میں تیرا رب ہوں، انی انا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تکریم عطا فرمائی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی معراج ہوئی، یعنی وادی طویٰ میں جب ان کی رب سے ملاقات ہوئی پہلی مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ موسیٰ اپنے نالین اتار دیں، اور وادی مقدس طویٰ میں داخل ہو گئے۔ یعنی اس حسین دروازے کا نام قرآن نے کیا کہا؟ میقات۔ اس جگہ کو اللہ نے میقات کا نام دیا۔ یعنی میقات وہ مقام جہاں پر اللہ اور اللہ کے بندے کی ملاقات ہوئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی ملاقات ہوئی، شرف اللہ نے گویائی ان کو عطا فرمایا۔ بہت کچھ عطا ہوتا ہے۔ یہ میقات ایک حاجی کے لیے بہت خاص مقام ہے، یہ بہت اونچی جگہ ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عطا نہیں کرے گا، یہاں پہ پورے شعور کے ساتھ، پوری آگہی کے ساتھ اس جگہ کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نالین اتارنے کا حکم دیا گیا تھا، اسی طرح اپنے بندے کے لیے بھی صدا آ رہی ہوتی ہے کہ اپنے پیروں سے ساری زنجیروں کو توڑ دے، جو اس کے قدموں کو جن جن چیزوں نے باندھ رکھا ہے، جکڑ رکھا ہے، اپنے رب کی خاطر ان سب چیزوں سے آزاد ہو جا۔ جو کچھ بھی ہے نہایت ادب کے ساتھ، نہایت محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، خود کو توڑ کر، جھک کر، ذات کی مکمل نفی کر کے، دنیاوی معنوی جتنے بھی یہ قدموں میں جکڑے ہوئے معاملات ہیں، نالین کی صورت ان کو اتار کر میقات میں داخل ہو جا۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء عطا فرمایا تھا نا، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی بہت سے پھر نورانی انعامات نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت سارا انسان پر کرم فرماتے ہیں، اس کو اپنے نور کی تجلیات عطا کرتے ہیں۔ وہ نور انسان محسوس کرتا ہے اپنے اندر، اگر پورے شعور کے ساتھ اس جگہ کا احترام ادب بجا لائے تو وہ نور انسان کو اپنے اندر محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ظلمات سے کھینچ کر نکال کر نور میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو مجھ سے ملنے آیا ہے نا، جو میرے دروازے پر پہنچا ہے، یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے جو میری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ سر سے پاؤں تک غفلتوں میں، معصیتوں میں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ایک انسان ہے جو توبہ کر رہا ہے، جو مستقل عاجزی کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میقات میں بحیثیت میزبان اپنے مہمان کا خود ہاتھ تھام لیتا ہے، بس مہمان کو ادب بجا لانا ہے، اسے وہاں پہنچ کر بہت احترام کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ یہ پکارنا ہے کہ اے کریم رب، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں ساری عادتوں کو چھوڑ آیا ہوں، میں دنیا کو بھی چھوڑ آیا ہوں، نوکری، کاروبار، بال بچے، عزیز رشتہ دار جن کے ساتھ میں صبح و شام دن رات گزار رہا تھا، جن کی خدمتیں کر رہا تھا، جن کی تیمارداریاں کر رہا تھا، جن کے ساتھ میرے شب و روز بسر ہو رہے تھے، میری گزر اوقات ہو رہی تھی، میرے دوست، میری صحبتیں، میری سنگتیں سب چھوڑ آیا ہوں، سارے گناہ، ساری معصیتیں، سب دنیا کے جھمیلے جتنے دائرے تھے، اللہ تعالیٰ میں سب کچھ توڑ کے آ گیا ہوں۔ میقات پر ایسے حاضر ہونا جیسے موسیٰ علیہ السلام میقات پر حاضر ہوئے تھے، اس طرح ایک حاجی میقات پر حاضر ہوتا ہے تو اسے یقیناً اس مقام کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ
حرمی، یہ حرم، یہ پاک حرم کی حد ہے، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے۔ پھر وہ جب یہاں پہنچ جائے تو اس جگہ پر خوب خوش ہو کے، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خوف و ادب کی کیفیت کے ساتھ وہاں پر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں تیرا اور یہ مطلب میں تیرے لیے حاضر ہوں، یہ تیرا اور تیرے رسول کا حرم ہے، اس میں جانوروں کو بھی امن ہے، تو اس کی برکت اور حرمت سے میرے گوشت، پوست اور سارے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے اور قیامت کے عذاب سے مجھے امن دے دے۔ اگر عربی میں یاد ہو تو پھر یوں دعا کرنی چاہیے، عربی میں یوں کہنا چاہیے کہ اللہم انا ھذا حرمک و حرم رسولک فحرم لحمی و دمی و عظمی و بشری علی النار، اللہم امنی عذابک یوم تبعث عبادک، اس طرح کہنا چاہیے۔ مقدس شہر ہے جسے ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے، یہ مکہ معظمہ ہے، یہاں پر یہ بہت اونچی شان والا شہر ہے، یہ وہی عظمت والا شہر ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم کھائی ہے، یہیں سے ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تھی کہ تمہیں اللہ کے گھر کی حاضری کی دعوت دی جاتی ہے اور تم اس کے جواب میں لبیک کہتے ہوئے دیوانہ وار حاضر ہوتے ہو۔ یعنی اللہ پاک نے اس جگہ کو اتنی عظمت اور کبریائی عطا کی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آبائی وطن ہے، یہاں کا چپا چپا، ذرہ ذرہ ان کی اور ان کے جاں نثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں سے منور نظر آئے گا آپ کو۔ نہایت عاجزی کے ساتھ، استغفار کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے داخل ہونا ہے یہاں پہ، خوف اور ادب کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پاک اور مبارک شہر میں سکون و اطمینان سے رہنا نصیب فرما، یہاں کے حقوق اور آداب کی توفیق عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، اور جو طریقہ کار ہیں بہت ادب کے ساتھ اور بہت ہی محبت کے ساتھ وہ یہاں پر آپ نے حکم سارے بجا لانے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مستقل اپنی عاجزی اور اپنی انکساری کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔